علیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل و اکمل۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخی مائل گوری رنگت کا، اور جب آپ کو غصہ آتا تو ایسا لگتا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ کسی نے سرخ انار نچوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے بہادر۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب جنگ میں گھمسان کا رن پڑ جاتا، بھگدڑ مچ جاتی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے۔ مدینہ کے اندر ایک دن یا ایک رات کچھ کھٹپٹ ہوئی، دشمن کا خدشہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ڈرتے باہر نکلے کہ شاید کوئی اس چیز کی خبر لے آئے، اور آگے بڑھ کر دیکھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دشمن کا خوف ہوا تھا، میں نے بہتر سمجھا کہ میں جاؤں اور دیکھاؤں۔ آج الحمدللہ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز باقاعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے والے، اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اس سے بھی پیچھے جایا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کا نام تھا عبد الکعبہ۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر دیا، اور ان کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت صدیق تھی۔ آپ کے والد کا نام عثمان، اور آپ ساتویں پشت میں، باپ دادا اس کا باپ اس کا باپ، ساتویں پشت میں جا کے آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ایک ہے۔ وہ پنجابی کا ہم لفظ کرتے ہیں نا کہ بابے دادے ایک کوئی نہیں۔ آپ کا شجرہ ساتویں پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد جن کی کنیت ابو قحافہ اور نام عثمان تھا، وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کے آئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اپنے والد کے اعتبار سے وہ بڑے اس چیز کے خواہش مند تھے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے نا، تو یہ بھاگے بھاگے گئے اور اپنے والد کو لے کر آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی اتنی حیا کی، اتنی تعظیم کی، آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ کیوں لے کے آئے ہیں بزرگوں کو؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں اٹھ کے چلا جاتا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ اور دیکھیے نا کون کہہ رہا ہے، یہاں تھوڑی سی نیکی تقویٰ، 5 نمازیں مشکل سے پوری ہونے ہوں تو ہمارا تقویٰ آسمان پہ چڑھ جاتا، میں کیوں جاؤں؟ اور وہاں یہ عالم ہے کہ سید کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں، آپ ان کو کیوں لے کے آئے؟ آپ مجھے بتا دیتے، میں جا کے کلمہ پڑھاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب عتیق بھی دیا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد کردہ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ جہنم سے اللہ کے عتیق ہیں، جہنم سے آزاد کردہ ہیں۔ آپ یار غار بھی ہیں، ہم راز بھی ہیں۔ دوستوں میں کچھ دوست ہوتے ہیں جو ہم راز ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمراز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان سے مشورہ کیا کرتے۔ پھر آپ کو صدیق کا لقب ملا اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور کفار نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور انہوں نے آ کر جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص ایک رات میں اتنا سفر بھی کر سکتا ہے، مسجد اقصیٰ بھی جا سکتا ہے، آسمانوں کی سیر بھی کر سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے آ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا ابو بکر ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس نے ایسا کیا ہے، کہتے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہارا دوست محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے ہونٹ ایسے بنائے ہی نہیں ہیں کہ کچھ غلط نکل سکے۔ آپ نے فرمایا ہے تو یہ ہو چکا۔ اس موقع پر اس بات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے،
صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ احد پہاڑ متزلزل ہو گیا، ہلنے لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اور احد کو رکنے کے لیے کہا، اور کہا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں، کیوں ہلتا ہے تو؟ اور وہ ہلنا بند ہو گیا۔ ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ صدیق کا لقب دیا اور آخر تک اس کو برقرار رکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ اس روایت میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی تو قمری اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال اور کچھ دن۔ اگر آپ یہ شمسی اعتبار سے دیکھیں گے جو ہمارے چلتے ہیں 2024، پھر 61 سال کچھ دن نکلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تقریباً 10 دن کا فرق آ جاتا ہے، ایوریج 9، 10 یا 11 دن کا ہر سال۔ اور اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو 33 سال کے اندر تقریباً 32 سے 35 کے درمیان 1 سال کا اسلامی سال کا اور یہ دنیاوی سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کی عمر 90 سے 93 سال کے درمیان ہو اس اعتبار سے، جو 2024 چل رہا ہے ان سالوں کے اعتبار سے، تو اسلامی اعتبار سے اس کی عمر 97 یا 96 سال کے قریب ہوگی۔ جو یہاں پر 33 سال کا ہوگا وہ اسلامی اعتبار سے 34 کا بن چکا ہوگا، کم ہو جاتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بھی وفات ہوئی تو آپ کی عمر بھی 63 سال اور کچھ دن تھی، اور آپ کا دور خلافت 2 سال اور اس سے کچھ اوپر رہا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ بھی 63 کے اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 میں پردہ فرما گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 2 سال کی خلافت اور آپ کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں کم تھے، اور آپ بہترین دوست تھے اسلام کے لیے، آپ نے سب کچھ پیش کیا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس کو آگے جاری کریں گے، آپ کی سیرت کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔